انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک ہمیں رمضان کی پر نور ساعتوں میں دیکھنا نصیب ہوگا، اور رمضان المبارک آنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رمضان کو اس طرح گزار سکیں جس طرح اللہ رب العزت نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ قرآن پاک کا اگر انداز دیکھیں تو اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزے تو پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے اور تم پر بھی فرض کیے ہیں، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان پہلا روزہ رکھتے ہی اسے متقی بن جانا چاہیے، ایک روزہ رکھتے ہی اسے متقی بن جانا چاہیے۔ اور 30 روزے، اور مثال کے طور پہ ایک بندے کو 30 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، اور اگر وہ متقی نہیں بنا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ روزے رکھتے ہوئے کہیں غلطی ہوئی ہے، اور بڑی بنیادی غلطی ہوئی ہے، میجر مسٹیک جس کو کہہ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ نفل کا ثواب جی فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، قرآن بیان کرتا ہے، یعنی کہ یہ بہت بلندی پر ہیں، اور 8 فرشتے، ان کا اگر ہم طول و عرض دیکھیں تو ہماری عقل میں نہ آئے کتنے بڑے یہ فرشتے ہوں گے۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں اور انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، اور ان کی شان یہ ہے کہ روزہ دار جب بھی دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعا پر وہ 8 فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ چاہے دل میں دعا کرے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کی دعا کا جو ڈنکا ہے وہ عرش تک بج رہا ہوتا ہے، اور تبھی حاملین عرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ روزے دار کی دعا پر کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں، سمندر کی کیا جی؟ مچھلیاں، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور سمندر کی مچھلیاں کتنی ہیں جی؟ ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا، شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ 40 لوگ یا 40 جانیں، 40 روحیں، کہیں 10 کی بات بھی آئی، کہیں 3 کی بات بھی آئی، یہ مل کر اگر اللہ سے دعا کریں، 40 جان اگر اللہ سے کیا کرے؟ دعا کرے، ان 40 میں سے ایک ضرور ایسا ہوتا ہے جس کی اللہ ٹالتا نہیں ہے۔ اور جس روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں آمین کہیں، جس روزے دار کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہیں، ذرا اندازہ لگائیں نا تو روزے کا اجر اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا اور کتنا زیادہ ہوگا۔ اور ایک اور مقام پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ روزہ کیا ہے جی؟ عبادت کا دروازہ، یعنی کہ اگر عبادت کے شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دروازے پر آنا ہوگا، اور دروازے کے لیے کیا رکھنا ہوگا؟ روزہ۔ عبادت میں روزہ نہیں ہے، روزے سے آپ عبادت کی دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں نا، ہم نے محض جن چیزوں کو عبادت سمجھا ہے، عبادت کا میدان بہت وسیع ہے، وہ اس سے بہت اعلیٰ بات ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے روزہ جو ہے بڑا ضروری ہے۔ بزرگان دین جب راتوں کو جاگا کرتے تھے، پڑھائی کیا کرتے تھے، ذکر اذکار میں مصروف رہتے تھے، تو اس کے لیے روزہ ایک شرط ہے۔ کیوں شرط ہے؟ کیونکہ روزہ اگر رکھا ہوگا نا تو انسان کا پیٹ خالی ہوگا، معدہ خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند جلدی نہیں آتی۔ اگر انسان کا پیٹ بھرا ہو نا، وہ زیادہ دیر بیٹھے گا تو وہ تھک جائے گا، اکتا جائے گا، اس کو نیند آئے گی اور وہ سو جائے گا۔ بزرگان دین رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے، اور اس کے لیے وہ دن کو روزہ رکھ کر تقویت حاصل کرتے تھے۔ عقل کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کمزور ہو جائے گا،
لیکن دین یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا صوموا تصحوا او کما قال، آپ نے فرمایا اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو روزے رکھو۔ کیا رکھو جی؟ روزے رکھو۔ اب روزے رکھنے سے صحت ملتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ جہاں سمجھایا گیا انسان کو کہ زیادہ نفل نہ رکھے کہ کہیں اس سے فرض رہ جائیں، وہ صرف اس لیے سمجھایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ روزوں کا اثر ہے۔ صرف اس لیے انسان کو سمجھایا گیا ہے، ورنہ روزے کا منفی اثر نہیں، صرف مثبت اثر ہے۔ صرف کیا ہے جی؟ مثبت اثر۔ اور بہترین روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم داؤد کو قرار دیا۔ بہترین روزہ کیا مطلب؟ کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا۔ اچھا کچھ لوگ نا اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ایک دن سحری کھانا اور ایک دن افطاری کرنا، وہ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ افطار کرنے کا مطلب ہوتا ہے روزہ نہ رکھنا۔ تو صوم داؤدی یہ ہے ایک دن روزہ رکھ لینا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھا۔ صوم وصال، وصال کا مطلب ہے سحری کھا لیا آپ نے ایک دن اور کئی دن گزر گئے افطاری ہی نہیں کی، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ کئی دن گزر گئے، 7 8 10 دن گزر گئے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب انہوں نے دیکھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن افطاری نہیں کی مسلسل، تو انہوں نے بنا حضور کی اتباع میں یہ روزہ رکھ لیا۔ اب یہ صحیح بخاری میں بہت سے جگہوں پر یہ روایت آئی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ جو محض بشر ہوں تو کچھ بشری تقاضے بھی ہوں گے، جو محض کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ تو اب صحابہ کرام اتنے کمزور ہو گئے، اب کھائے ہی نہیں اتنے دن سے کچھ، ایک دن انسان نہ کھائے تو کمزوری آ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ نا سہارا لے لے کر چل رہے ہیں، دیوار پکڑ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، اتنی کمزوری کیوں آ گئی؟ عرض کیا حضور آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے صوم وصال رکھا ہے۔ تو حضور کا جواب سنیے گا، بخاری میں یہ لفظ درج ہیں، بے شمار کتابوں میں ہیں، لیکن بخاری کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ زیادہ مستند کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے ہے کوئی میری طرح؟ تم میں سے کوئی میری طرح ہے؟ میں تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، کھلاتا بھی وہ ہے پلاتا بھی وہ ہے۔ یطعمنی ربی ویسقینی، یہ الفاظ ملتے ہیں ہمیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں راتیں کہاں گزارتا ہوں؟ اپنے رب کے ہاں، اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تم نے میری اتباع میں یہ روزہ نہیں رکھنا، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے؟ خاصہ، اور باقی لوگوں کے لیے اگر بہتر ہو۔ کئی دفعہ اللہ رب العزت نے کچھ احباب کو یہ توفیق دی ہوتی ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ بھی اعتکاف کرتے ہیں، 1 دن کا کریں، 2 دن کا کریں، پورے رمضان کا کریں۔ اللہ رب العزت سب کے عمل کو قبول فرمائے، وہ اپنے اس عمل کو مخفی رکھتے ہیں، اور مخفی رکھنا بھی چاہیے۔ اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں، اسے ظاہر، کیونکہ میرے ظاہر کرنے سے ہو سکتا ہے اس تک بات پہنچے اور کوئی ذہن میں ایسی بات ہے شیطان وسوسہ ڈال دے بھی تیری بلے بلے ہو رہی ہے، تو عمل ضائع ہو جائیں گے سارے۔ تو لہٰذا اس طرح کے معاملات کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ تو کچھ حضرات اعتکاف وغیرہ کرتے ہیں، صرف مقصد اعتکاف کا سونا نہیں ہوتا، اعتکاف کا مقصد آ کر نیند پوری کرنا۔ مقصد یہ ہوگا کہ میں آج فلانی آیت پڑھ لیتا ہوں، فلانا وظیفہ کر لیتا ہوں، اتنی صورتیں پڑھ لوں گا، اتنے سپارے پڑھ لوں گا، اور اعتکاف میں ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عبادت میں تقویت ملے، کیونکہ روزہ رکھا ہوگا پیٹ خالی ہوگا، اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ افطاری میں ساری کسر بندہ نکال دے۔ اس چیز کا نام روزہ، خوشی ہوتی ہے افطاری میں، لیکن دیکھیں نا اگر ہم افطار کے اندر آؤٹ ہو جائیں اپنی لیمٹ سے تو تراویح پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ افطار میں اور تراویح میں 1.5 سے 2 گھنٹے ہمیں ملتے ہیں، لیکن پھر بھی تراویح کے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم افطار کے وقت تھوڑا سا اپنے آپ پہ قابو رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ صرف پانی پئیں روزہ کھولنے کی حد تک، کیونکہ حضور نے فرمایا کھجور سے افطار کرو یا پانی سے، اور بہترین افطاری تو کھجور والی ہے۔ افطار کریں، کچھ کھائیں،
اور پانی پئیں بڑا مناسب سا، بڑا ہی مناسب. پھر کھانا وغیرہ کھائیں، نماز کے لیے جائیں، پھر کچھ وقفے کے بعد پانی پئیں. اس سے ہماری طبیعت آبازار نہیں ہوگی. اور جس موسم میں یہ روزے آ رہے ہیں نا، اب انشاءاللہ جس کی زندگی رہی کو 20-25 سال امید ہے روزے اچھے سے اچھے موسم میں ہی دیکھنا نصیب ہوں گے انشاءاللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ، ٹھنڈی نعمت. کیا کہ سردی کے مہینے، سردی کے موسم میں روزے نصیب ہوں، یہ اللہ کی ٹھنڈی نعمت ہے. مطلب کیا کہ مشقت تھوڑی ہے، اجر پورا ہے. محنت تھوڑی ہے لیکن اجر پورا ہے. اور دیکھیں نا، موسم کا بڑا عمل ہوتا ہے. اگر گرمی نہیں ہے اتنی تو انسان کو پیاس کم لگے گی، اور بڑے معاملات وہ باہر آتا ہے جاتا ہے تو اس کی اندر جسمانی کمزوریاں جو نمودار ہونی ہیں اس کی وجہ سے زیادہ اس کا حرج نہیں ہوگا. اور وقت دن چھوٹے ہوں گے، جلدی گزر جائیں گے. اب انسان محنت تھوڑی کرے گا لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر وہ پورا پائے گا. اسی بات کا اگر شکر ادا کریں کہ رمضان بڑے اچھے موسم میں آ رہا ہے، اور مزید ہر سال یہ بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا، کو 15-20 سال تو اچھا رہے گا. تو حالانکہ اگر یہ جون جولائی میں آئے ہے تو تب بھی اچھا. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جون جولائی جہاں ہم سے 1 گھنٹہ پانی کے بغیر نہیں گزارا جاتا، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ہم پورا دن 16 گھنٹے 17 گھنٹے بغیر کھائے پیے گزار دیتے. اس میں کمال ہمارا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس میں کمال ہمارا، ایک آدمی وہ کہتا ہے میں 10 منٹ اگر سگریٹ نہ پیوں تو مجھ سے نہیں رہا جاتا. ایک آدمی وہ کہتا ہے میں نسوار نہ رکھوں میری طبیعت خراب ہو جاتی. لیکن روزے میں 16 گھنٹے نہیں رکھ رہا، 17 گھنٹے نہیں رکھ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ محض کس کا فضل ہے جی؟ اللہ کا. قرآن کے اندر اللہ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا جب ذکر کیا نا تو ان کے صبر کو بیان کیا، اور اللہ نے آگے چل کر فرمایا نعم العبد. کیا کہا؟ نعم العبد، میرا بندہ کتنا شاندار ہے. اب یہ نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کے حوالے سے لکھا، وہ کہتے ہیں انہوں نے جب یہ آیت پڑھی نا تو آیت پڑھتے ہی ان پر ایک کیفیت طاری ہوگی. کبھی کبھی انسان سکتے میں چلا جاتا ہے نا، ایک کیفیت طاری، وجد کی جس طرح کیفیت ہوتی ہے اسی طرح انسان ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دم بخود ہو جانا، انگشت بدندہ ہو جانا. ایک کیفیت سحر طاری ہو گیا، اور وہ مسلسل یہ آیت پڑھتے رہے نعم العبد نعم العبد نعم العبد نعم العبد. ان سے پوچھا اب جب ان کی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ صبر کر نہیں سکتا. توفیق بھی اس نے دی ہے، صبر بندے نے کیا. بندے کا کمال بھی کچھ نہیں. کمال کس کا ہے جی؟ اللہ کا. لیکن وہ صاحب کمال ہونے کے باوجود یہی کہہ رہا ہے کہ کمال بندے کا ہے. وہ کہتا ہے یہ بات تو دیکھو کہ وہ مالک ہونے کے باوجود کریڈٹ خود نہیں لے رہا، وہ کہہ رہا ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے بندے کو کہ اس نے صبر کیا. تو اس طرح رمضان کے اندر دیکھیں اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سارا اجر کس کو دے رہا ہے جی؟ بندے کو. اور فرما رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اور اتنا بڑا یہ فریضہ، اتنا مقدس فریضہ، اب دیکھیں نا اتنا مقدس فریضہ اور اس کی اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اللہ نے ہر نیکی کو بیان کر دیا. ہر نیک عمل کا جو جزا ہے قرآن نے بیان کر دی. 10 گنا بھی بیان کی، 700 گنا بھی بیان کی، اور کہا اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی ایک نیکی کا اجر عطا کرے، اگر اللہ چاہے تو عطا کرے. تو دیکھیں اگر اللہ چاہے تو. لیکن روزہ جو ہے اس کے حوالے سے اللہ نے کوئی پیمانہ نہیں رکھا کہ اس کا اتنا اجر ملے گا، اس کا اتنا اجر ملے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا نہیں میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. سوال یہ ہے کہ باقی عملوں کا اجر بھی تو اللہ دیتا ہے، تو اس کا اجر اللہ دے گا. معنی اس کا یہ ہے اگر اس روایت کو دوسری طرح پڑھیں الصوم لی وانا اجزا بہ پڑھیں تو معنی اس کا یہ ہے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں روزے کی جزا ہوں، روزے دار کو میں مل جاؤں گا. جسے اللہ مل گیا اسے پھر کیا چاہیے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا میں اگر دوسری طرح پڑھیں کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا. معنی کیا ہے کہ انسان کو جتنی اجر کی ضرورت ہوگی نا اللہ اسے ایک روزے کے صدقے اتنا اجر عطا کر دے گا. کیوں؟ روزے کو یہ اہمیت اسی لیے حاصل ہے، روزہ اتنا اہم اسی لیے ہے کہ یہ واحد وہ چیز ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، جس میں دکھلاوا
نہیں ہو سکتا۔ ہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے روزہ نہ رکھا اور وہ کہے میں روزے دار ہوں، لیکن جس نے روزہ رکھا ہے وہ دکھلاوے کے لیے نہیں رکھ سکتا، وہ دکھلاوے کے لیے، کیونکہ انسان ہر وقت تو سب کے ساتھ نہیں نا، بند کمرے میں ہے، تنہائی میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی روک نہیں رہا، وہ پھر بھی نہیں کھاتا، اور پھر آخری ٹائم میں جا کر وہ یہ بھی نہیں کہتا بھی سارا وقت لنگ گیا ہے، آدھے گھنٹے دی خیر ہے، نہیں، وہ پھر انتظار کرتا ہے اور محتاط ہوتا ہے، اور پھر وہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ کسی جگہ پہ اذان 2 منٹ جلدی ہوئی ہے، کسی میں 3 منٹ جلدی ہوئی ہے، فلانے چینل نے 2 منٹ جلدی کھول دی ہے، یہ فکر ہوتی ہے نا، اور وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، اس کو پرواہ ہوتی ہے کس بات کی، وہ کہتا ہے 1-2 منٹ کے چکروں میں میرے سارے دن کی عبادت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ اب کھاؤ، کھانا ہے، اس نے کہہ دیا اب نہیں کھانا، رک گیا انسان، اور اب کھاؤ۔ جب اس نے کھانے کا حکم دے دیا ہے پھر نہ کھانا، یعنی کہ جب افطاری کا وقت آ گیا، روزہ کھل گیا، اب اس میں اگر کوئی 1-آدھے منٹ کی احتیاط کرے کہ تاکہ اچھی طرح وقت ہو جائے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کہے نہیں جی 14 گھنٹے کا ثواب ملا ہے تو میں روزہ 2 گھنٹے اور لمبا کر داں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخالفت ہو جائے گی نا۔ اس نے کہا نہیں کھانا تو نہیں کھانا، اس نے کہہ دیا کہ اب کھاؤ تو اب ہم نے اسے کھانا ہے، اور افطار تو وقت ہی خوشی کا ہے، یعنی کہ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ سارا دن بھوک پیاس کاٹ کے افطاری کے اندر شربت پہ شربت پیے جائیں اور کھانے پہ کھانے کھائے جائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ رمضان کا جو دسترخوان لگتا ہے نا، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، یہ بہت بڑا اجر ہے کہ رمضان کا جو دسترخوان لگے گا، اور رمضان کے مہینے میں اپنے اہل خانہ پر ہر آدمی کو وسعت کرنی چاہیے، ہر آدمی کیا کرنی چاہیے، وسعت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ سب کے لیے، اس کا حساب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ روزے دار یہاں سے کھائیں۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی نے ایک گھر کا سربراہ ہے، اب ایک گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں نا تو وہ 10 ایک دن میں ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو سربراہ ہے نا گھر کا، وہ ایک دن میں 10 روزے رکھتا ہے۔ وہ ایک دن میں کتنے رکھتا ہے جی؟ اور اگر اس گھر میں 15 بندے رہتے ہیں تو وہ ایک دن میں 15 روزے رکھتے، وہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ایک کھجوری سے افطار کرایا نا کسی کو، ایک کھجور سے، ایک کھجور کے ٹکڑے سے کسی کو افطار کروایا تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے، اور جو پیٹ بھر بھر کے افطاریاں کرواتا ہے۔ اچھا اسی طرح اب یہ 10 کو 20 کر لیں، کیونکہ وہ سحری بھی تو کرا رہا ہے نا، تو گھر کے 10 افراد نے ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھا، سب کا ایک ایک، لیکن جو گھر کا سربراہ ہے اسے ایک دن میں 20 روزوں کا ثواب مل گیا، 10 اس نے سحری میں کما لیے اور 10 اس نے افطاری میں کرا لی۔ یہ ہے وہ جو صرف ایک گھر کی اگر بات کریں، اور باقی دیکھیں نا، اگر کوئی انسان دوسروں کو دعوت افطار کرائے یا کسی کے لیے سبب بنے، رمضان کے اندر نیکیوں کا جذبہ سب کے اندر آتا ہے، لیکن یہ جذبہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کچھ لوگوں کو پرواہ ہوتی ہے کہ، اور ان کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کچھ افطار کے ڈبے لے کے، کہ جو لوگ سڑک سے گزر رہے ہیں، جن کو تاخیر ہو گئی ہے، انہیں کھجور، پانی یا کچھ دیا جائے تاکہ وہ روزہ اپنا کھول لیں۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ جذبے، یہ معاملات صرف رمضان میں ختم نہیں ہونے چاہیے۔ رمضان گزر جائے لیکن یہ عادتیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، رمضان کی چاند رات، یہ ممکن ہے کہ پیر اور منگل کی جو درمیانی شب ہے، یعنی پیر والے دن جو شام آئے گی، ہو سکتا ہے وہ چاند رات ہو، کیونکہ پیر کو 29 شعبان ہے، تو غالب گمان ہے کہ منگل کا پہلا روزہ ہوگا، غالب گمان ہے، نہیں ہوا تو بدھ کا تو کنفرم پہلا روزہ ہوگا۔ جو پہلی رات آتی ہے، چاند رات، جس رات ہم پہلی دفعہ نماز تراویح ادا کریں گے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے وہ رات آتی ہے نا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ دروازہ آخری رات تک بند نہیں ہوتا، یہ دروازہ کھلتا ہے اور آخر تک بند۔ اور اس مہینے میں اللہ کو بندہ کوئی بھی نماز پڑھے نا، اللہ اسے ویسے ایک سجدے پر اگر ایک نیکی دیتا ہے، یعنی کہ ایک سجدے پر جتنی نیکیاں بھی ملتی ہیں
اللہ اس رات میں ہر سجدے کی نیکی کو 1500 سے ضرب دے دیتا، 1500 سے ضرب دے دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، اور اس گھر کے اندر جو اینٹیں استعمال ہوئی ہیں نا وہ سرخ یاقوت کی ہوئی ہیں، اناری یاقوت بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کی استعمال ہوتی ہیں۔ اور جو رمضان کا پہلا روزہ رکھ لے، افطاری کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی اس نے سحری کر لی اور دل سے اس نے ارادہ کر لیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، سحری کھانا اگرچہ خود نہیں، سحری کر لی، روزہ بند ہوا، ابھی 2-4 منٹ بھی نہیں گزرے، 1 منٹ بھی نہیں گزرا، اس نے روزہ رکھ لیا۔ حضور فرماتے ہیں روزہ رکھتے ہی اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھ۔ حقوق اللہ بات تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، اب قرض معاف نہیں ہوگا کسی کا، اس سے دھوکہ بھی معاف نہیں ہوگا، قبضہ بھی معاف نہیں ہوگا، وہ کروانا پڑے گا۔ اچھا، اور صبح سے شام تک یعنی کہ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھتے ہی کیا ملا؟ پہلے سب سے پہلے اس نے ابھی وہ سحری کھا رہا ہے، سحری کھانے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ اگر اس کے سامنے سحری تیار ہے، اس نے رج کے بھی کھایا ہو، 5، 10، 15 منٹ لگے ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں سحری اس کی ختم نہیں ہوئی ابھی، اللہ نے اس کے لیے سرخ یاقوت کا محل بنا دیا، ابھی سحری ختم نہیں ہوئی۔ اور جب سحری ختم ہوئی تو اس نے روزہ رکھا، اس نے کہا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اللہ نے کہا جا تیرے سارے جتنے گناہ تھے میں نے معاف کر دیے۔ اور ابھی سحری رکھی، سحری کھائی، روزہ رکھا، اب اس نے مغرب تک جانا ہے۔ کہاں تک؟ مغرب تک۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، حضور فرما رہے ہیں کہ رات تک 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کو معاف فرما۔ 70,000 فرشتے، کتنے جی؟ 70,000 فرشتے اللہ ایک روزے دار کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور ان کا کام ہی کیا ہے جی؟ ساری رات کیا کرتے رہے؟ سارا دن ساری رات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے، ایک سجدے کی بات ہو رہی ہے، جب بھی وہ ایک سجدہ کرے، وہ نماز کا ہو یا اس کے علاوہ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، کسی بھی چیز کا ہو، ایک سجدہ وہ کرے گا، اللہ ہر سجدے کے بدلے جنت میں اس کا ایک درخت لگائے گا۔ کیا لگائے گا؟ اس کا باغ تیار ہوگا۔ اور درخت یہ دنیا کے درخت کی طرح چھوٹا سا نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اگر ایک درخت کی سیر کرنی ہو نا تو گھوڑے پہ سوار ہو کے 500 سال سفر کرنا ہوگا۔ ایک درخت اتنا بڑا ہوگا، ایک درخت۔ اور یار دیکھیں یہ درخت کہاں لگے گا؟ جہاں اللہ نے اس کا محل بنایا ہے، اس کے باغ میں۔ اور یار جس کا باغ ہی اتنا وسیع ہو جائے گا، اس کا محل کتنا بڑا ہوگا، اور محل بھی وہ جو سرخ یاقوت کا بنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام، اور یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں اس کو ملیں گی 30 روزوں کے بعد، کہا نہیں، رمضان کی پہلی رات آئی تو افطاری سے پہلے یہ ساری چیزیں اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اور ابھی دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ، یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ عطا کر رہا ہے، اور یہ اس روزے کا بدل نہیں ہے، کیونکہ اس روزے کے بدل، اس روزے کی جو جزا ہے اللہ نے اسے مخفی رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا وہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، میں ہی اسے عطا کروں گا، وہ جزا اس سے ہٹ کے ہے اور اس کے علاوہ ہے۔ ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں۔ کتنی جی؟ 5 چیزیں جو میری امت کو ملی ہیں اور ان سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی۔ کتنی چیزیں جی؟ 5 جو کسے ملی ہیں جی؟ ہمیں، اور ہم سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات، یہ اگر پیر کی رات ہوئی ٹھیک ہے تو، نہیں تو پھر منگل کی جو رات ہوگی۔ آپ نے فرمایا رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ پوری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ پوری امت کی طرف کیا فرماتا ہے؟ نظر کون؟ جو رحمان ہے۔ نظر رحمت کون فرما رہا ہے؟ جو رحیم ہے، جو ستار ہے، غفار ہے، کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کوئی درخت کا پتا گر نہیں سکتا، کوئی کیڑا جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں جس کی طرف اللہ کی رحمت کی ایک نظر پڑ گئی اللہ اسے پھر کبھی عذاب نہیں دے گا۔
ایک نظر اللہ کی رحمت کی کسی پر آ گئی تو اللہ اسے کبھی عذاب، ایک نظر، اور یہ کب آنی ہے جی؟ پہلی رات. اور یہ نہیں فرمایا کہ بس ایک جھلک اللہ دیکھ کے نظریں ہٹا لیتا ہے. پہلی رات اللہ کی نظر رحمت بندوں پر رہتی. کس پر جی؟ گھر کا بڑا باپ اگر محبت کی نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھے نا، اس کی بڑی تاثیر ہے. اور باپ اگرچہ صرف اس کا یعنی کہ وہ کوئی اتنا بڑا پیر نہ ہو، کوئی عالم نہ ہو، کوئی مذہبی ہستی نہ بھی ہو، صرف وہ باپ ہے، اور بحیثیت باپ اگر وہ ایک نظر رحمت کی، چلیں چھوڑیں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. باپ تو پھر بڑا ہوا نا، بیٹا اس کا جتنا مرضی مقام اور مرتبہ ہو جائے، وہ وقت کے ولیوں کا امام بن جائے، وقت کے ولیوں کا سردار بن جائے، وہ ماں باپ کے قدموں کی خاک جیسا نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی شان بچے سے بہت اعلیٰ. اچھا اب سمجھیے گا کہ بچے کی نظر میں اتنا اثر ہے تو باپ کی نظر میں کتنا اثر ہوگا. حضور فرماتے ہیں اگر اولاد یا کوئی بیٹا یا بیٹی نظر رحمت سے، رحمت کی نظر سے، پیار سے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے نا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مقبول حج کا. آدمی 15 لاکھ روپے لگا کے جائے، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور ایک نظر سے مقبول حج کا ثواب، اور جتنی نظریں وہ رکھے گا اتنے حج کا ثواب. بیٹا باپ کو دیکھے تو مقبول حج ہے، تو باپ بیٹے کو دیکھے تو کتنا ثواب ہوگا. اور اگر ان ساری چیزوں کو رکھ دیں، باپ بیٹے اولیاء سب ادھر ہے، اللہ کی نظر رحمت جس پر آ جائے وہ بندہ کتنا محترم ہوگا. تو لہٰذا رمضان کی پہلی رات ہے، ہم کسی سے نہ ہو جائے، کسی سے بحث لڑائی جھگڑا نہ کریں، بحث و تکرار میں نہ پڑیں. بس یہ سوچیں کہ میں اس سے بحث کر رہا ہوں اور اللہ کی نظر رحمت اس پر ہے، اللہ کی نظر رحمت اس پر ہے. اور بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اللہ کی نظر رحمت مجھ گناہ گار پر بھی ہے، اور وہ اسی بات میں اسے چاہیے کہ وہ مست ہو جائے اور صبح ہو جائے اور اس کی یہ کیفیت ختم نہ ہو. یہ پہلی چیز اللہ نے جو اس امت کو دی اور کسی امت کو نہیں دی. دوسری چیز حضور فرماتے ہیں روزے دار کے افطار سے کچھ دیر پہلے، چونکہ انسان سارا دن اس کا پیٹ خالی، اب ظاہر سی بات ہے روزے کے تقاضوں کی وجہ سے ہم پیسٹ بھی نہیں کر سکتے، مسواک کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور بغیر پیسٹ کے برش اگر کوئی کرنا چاہے تو اچھی چیز ہے، کیونکہ روزے دار کے لیے مسواک سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ معدہ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر منہ نہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور کو اندر سمیل بھی ہوتی ہے، ویسے بھی آتی ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی. حالانکہ اللہ، حضور فرماتے ہیں اللہ بڑا سونا ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، لیکن اللہ نے روزے دار کے لیے اپنا معیار بدل دیا. اصل میں بات یہاں خوشبو کی یا بدبو کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے اس نے اللہ کا کہا مانا ہے، اللہ کا کہا مانا ہے اور اتباع کی ہے. اور تیسری چیز جو اس امت کو عطا ہوئی اور کسی کو عطا نہیں، وہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے فرشتے ہر دن اور ہر رات دعائے مغفرت کرتے ہیں. ایک آدھا فرشتہ نہیں بلکہ سارے فرشتے. اور چوتھی چیز اللہ جنت کو کہتا ہے، کس کو؟ جنت کو. یہ کسی کے لیے نہیں کہا گیا، اللہ جنت کو کہتا ہے ڈیکوریٹ ہو جا، مزید مزین ہو جا. جنت ایسی خوبصورت ہے کہ ہمارا وہم اور گمان، کوئی بڑے سے بڑا ڈیزائنر بھی اس کی خوبصورتی کا ادراک نہیں کر سکتا. اللہ اس کو مزید کہتا ہے سج جا، سور جا. اور اللہ فرماتا ہے تیار رہ میرے بندے، دنیا میں کام کر کر کے نا تھک گئے ہیں، وہ تیرے پاس آ رہے ہیں آرام کرنے، ان کے آرام میں کمی نہیں آنی چاہیے. جنت ہے ہی آرام کا گھر، اور اللہ مزید اسے تیار کرتا ہے. اور پانچویں چیز حضور فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، کہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے جس کو عید کی چاند رات کہتے ہیں، یا ہم اپنی زبان میں لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، جب آخری رات آتی ہے نا تو اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شب قدر کی شان الگ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ اجرت کی رات ہے۔ یہ کس کی رات ہے؟ انسان نے محنت کی ہے، اب یہ عیدی ملنے کی رات ہے، تحفوں والی رات ہے۔ اور اس رات کا تحفہ یہ ہے اللہ رب العزت ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے ایک نام تو ماہ رمضان ہوا نا۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا کر جو راکھ کر دے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان میم پہ زبر ہے، کچھ لوگ رمضان کہتے ہیں، یہ درست نہیں، رمضان جلا کر راکھ کر دے۔ چونکہ یہ مہینہ بڑی گرمی میں آتا تھا جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے، تو اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا، بڑی سخت گرمی ہوتی تھی تو۔ لیکن اسے رمضان روزوں کے حوالے سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے داروں کے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے کو ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ، جو آدمی کہے نا مجھ سے نہیں ہوتا، تو روزہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تجھ سے ہو سکتا ہے، کہ تم کر سکتے ہو۔ آدمی کہتا ہے نا بھی میرے سے کیسے، اب اچانک سے تو میں نہیں تبدیل کروں گا، اچانک سے تو میں یہ کیا کروں گا میں، تو وہ صبح سے شام جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہے کہ اچانک سے 18 گھنٹے صبر کر سکتے ہو تو کوشش کر کے 24 گھنٹے بھی صبر کر سکتے ہو۔ رمضان کو ماہ مواسات کہا جاتا ہے، غم خاری کرنے کا مہینہ۔ کیا کرنا جی؟ غم خاری کرنا، لوگوں کے غم ہلکے کرنا۔ اب اس کے لیے راشن بھی تقسیم کیا جاتا ہے، ڈونیشنز دی جاتی ہیں، مدارس کا خیال رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ، فطرانے، فدیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ماہ وسعت رزق، یہ رزق میں کشادگی کا مہینہ ہے۔ کوئی بات مانے یا نہ مانے، کسی کو بونس ملے یا نہ ملے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہر بندے کو بونس نہیں ملتا۔ بونس ملے یا نہ ملے، اس کے باوجود رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ ہم دیکھ لیں عام مہینوں کے اندر ہمارے دسترخوان پہ کیا ہوتا ہے اور رمضان میں کیا نہیں ہوتا عام دنوں میں، اور رمضان میں روز کوئی مہمان بنے یا نہ بنے، گھر میں بچے ہیں ان کا روزہ ہو یا نہ ہو، سب کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں اور روز پوری ہوتی ہیں۔ اگر ہم کیلکولیٹر لے کے حساب کرنے بیٹھیں گے نا تو ہمارا کیلکولیٹر جو ہے وہ یہی کہے گا یار یہ تو پتہ نہیں کیسے پورا ہو رہا ہے، دماغ یہی کہے گا، عقل یہی کہے گی۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم خرچ کرو، میں تمہیں وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اگرچہ رمضان آتے ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اور مہنگی بھی اتنی کہ تسلی بخش مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود دسترخوان کے اوپر کمی نہیں آتی۔ تو یہاں سے ہمیں ایک فلسفہ سمجھ آیا نا، وہ یہی کہ رزق ہماری ذمہ داری نہیں، وہ رازق کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں بات سمجھ آئی نا کہ ہم اگر اپنی عقل کے مطابق دیکھیں تو ہم تو رمضان میں جو 2 روٹی گھر میں پکاتے ہیں وہ بھی نہ پکائیں، اگر عقل کے مطابق دیکھیں بھی چیز میں مہنگی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اب رمضان میں دسترخوان، صرف دسترخوان نہیں بڑھتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف دسترخوان پہ اضافہ نہیں ہوتا، گھر کے ہر فرد کا خرچہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان ہے، ہر آدمی کی کوشش ہے رمضان میں جمعوں پہ وہ اچھا لباس پہنے، اور اگر کوئی رمضان کے سارے جمعے اہتمام نہ بھی کرے تو جمعۃ الوداع پہ تو ہر بندہ اہتمام کرتا ہے نئے لباس کا۔ پھر عید کے دن ہے، عید کے 3 دن کے 3 لباس، پھر نیا جوتا، پھر کسی کو والٹ لے کے دینا ہے، کسی کو کیا، پھر بچوں کے عیدی، خرچہ ہی خرچہ ہے، اور ہر طرف۔ اور انسان اگر عقل کے مطابق دیکھے، اب بندہ کہے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس مہینے کو وسعت رزق کا مہینہ قرار دیا ہے، اور انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ کھلے دل سے۔ ضروری نہیں کہ کوئی انسان صرف انہی بچوں کو عیدی دے جو اس کے رشتہ دار ہیں، اجنبیوں کو بھی دیتے ہیں، اور نادان لوگ جو نادار، غریب، مساکین، ان کا حصہ الگ رکھا جاتا ہے، اور ہر آدمی الگ رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک لمحے کے لیے دیکھے، اللہ رب العزت اس آدمی کو کمزور ہونے نہیں دیتا، تو آدمی اپنے آپ کو سمجھائے کہ جو اللہ رمضان میں مجھے اتنی توفیق دے رہا ہے وہ باقی 11 مہینے بھی مجھے توفیق دے سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ وہی کام 11 مہینوں میں کرے، وہی جذبہ لے کے آئے جو جذبہ اس کے رمضان کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اللہ اکبر۔ کچھ مفسرین
لفظ رمضان کو وہ کہتے ہیں، اگر اس کو ہم کھولیں، ایکسپینڈ کریں، را میم ضاد الف اور نون، را میم ضاد الف نون، یہ 5 حروف. وہ کہتے ہیں رے کا مطلب، اردو میں رے، عربی میں را، وہ کہتے ہیں را کا مطلب ہے رحمت الہی، اور میم کا مطلب ہے محبت الہی، ضاد کا مطلب ہے ضمانت الہی، الف کا مطلب ہے امان الہی، اور نون کا مطلب ہے نور الہی. معنی اس کا یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی محبت میں اللہ کے زمان، اللہ کے ذمے آ جائے، اللہ اس پر اپنی رحمت برساتا ہے. جس پر رب کی رحمت برس گئی اس کو رب کی طرف سے امن مل جاتا ہے، اور وہ اللہ کے نور کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اب رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کے حصول کا مہینہ ہے. اب اس کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، اور سب سے اہم کام شب قدر کی تلاش ہے. اب یہ سارے کام ہیں رمضان میں کرنے والے. اب دیکھیں رمضان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو دفتروں والے ہیں، کاروبار والے ہیں، ہر آدمی اگر ایک لمحے کے لیے سوچے تو سب نے اپنے کاروبار کا ٹائم بھی کم کر دی ہے، ٹائم بھی، اور بہت سے کام ایسے ہیں ان کی سیل رمضان میں نہ ہونے کے برابر ہے اور کام ان کا رک جاتا ہے. بہت سے لوگ جو کھانا پکانے والے یا جن کا کھانا جس طرح فاسٹ فوڈ وغیرہ جو ہوتا ہی رات کا وہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں دن میں، بہت سے لوگ تو آگے خیمہ لگا لیتے ہیں کہ ہم چلو مسافروں کو کھلائیں گے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں وہ پورا مہینہ کھولتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے روزہ رکھا ہے، اور اگر ہم کھولیں گے تو کئی لوگ آئیں گے، اور کئیوں کو پتہ ہوگا بھی دن میں روٹی مل جاتی ہے تو روزہ نہ رکھیں. اچھی نیتوں سے بھی کئی بند کر دیتے ہیں اور کئی اچھی نیتوں سے کھولتے ہیں. یعنی کہ دیکھا جائے تو ہمارا جو معیشت کو ٹائم ہم دیتے ہیں نا، اپنی کسب معاش کو، رمضان میں وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن خرچے بڑھ جاتے ہیں، اور سب پورے ہو رہے ہیں اور اچھے انداز میں پورے ہو رہے ہیں. اتنے اچھے انداز میں پورے ہو رہے ہیں کہ عید کے موقع پر اللہ کسی کی بھی سفید پوشی کو پامال نہیں ہونے دیتا. یہ اللہ کا کرم ہے بندے پر. تو بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے رمضان میں ٹائم کم کر کے بھی میرا رزق کم نہیں ہو رہا، تو اگر رمضان کے علاوہ نماز کے وقت میں دکان بند کر دوں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا. یہ دل کو سمجھانے کی بات ہے. اگر وہ 5 منٹ دکان نہیں بند کرتا، کوئی مسجد کے دور والے معاملات یا کوئی مارکیٹ کا کوئی سیکیورٹی ایشو ہے، تو وہیں پہ وہ کاؤنٹر کلوز کر کے دکان کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، اس نے کسی نے منع تو نہیں کیا. تو اگر وہ چاہے تو، لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ چاہے. صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں ہونا، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان اسی کا قبول ہوگا جو رمضان گزرنے کے بعد بھی رمضان میں رہے. 6 مہینے رمضان جانے کا غم کرے اور پھر اگلے 6 مہینے رمضان آنے کی خوشی منائے. ان میں سے ایک مہینہ رمضان ہو گیا، یعنی کہ اس کی کیفیت یہ رہے رمضان ختم ہو جائے لیکن اس کے اندر نیکیوں کا جو جذبہ اور جو لوگوں کا درد احساس پیدا ہو. اس کو پتہ ہے نا رمضان میں کہ پتہ نہیں ساتھ والوں نے افطاری کی ہے کہ نہیں، بنائی ہے یا نہیں، اس کا یہ جذبہ، یہ شعور ختم نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود راوی اس حدیث کے، کہ رمضان کی ہر رات، تو کتنی راتیں ہوئی رمضان میں؟ 29 یا 29 راتیں ہوئی ہیں. ہر رات، پہلی رات جب پہلی تراویح پڑھیں گے ہم، چاند رات جس کو کہتے ہیں، ہر رات صبح و صادق تک ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. کب تک اعلان ہوتا ہے جی؟ صبح صادق. ایک ہوتی ہے صبح کاذب، ایک ہوتی ہے صبح صادق. اگر ہم جاگ رہے ہوں نا اور چھت پہ ہوں تو ہم یہ نظارہ دیکھیں تو محسوس ہوگا، ایک دفعہ نا دن چڑھتا ہے، روشنی آتی ہے لیکن پھر اندھیرا آ جاتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. پھر صبح صادق کا مطلب کہ اب روشنی آئی ہے اور اب اندھیرا نہیں، اب روشنی ہی آئے گی. یہ صبح صادق ہے کہ صبح صادق تک آپ سمجھ لیں فجر کا وقت شروع ہونے تک ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. اور اعلان یہ ہے کوئی بھلائی مانگنے والا تو آ جائے. انسان 11 مہینے کہتا ہے اللہ مجھے بھلائی دے دے، اور رمضان کی ہر رات رب کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے اور بھلائی مانگنے والے کدھر ہیں؟ آئیں اور بھلائی لے جائیں. رمضان کا مہینہ صرف مانگنے کا نہیں
بلکہ لینے کا ہے، کوئی آدمی کتنا لے جا سکتا ہے لے جائے۔ اور پھر وہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کرنے والے، ارادہ پکا کر لے اور خوش ہو جا۔ ارادہ پکا کر لے، اور ارادہ پکا کرنے کا مطلب یہ ہے بھلائی سے پیچھے نہ ہٹنا، اور خوش ہو جا۔ تو نے بھلائی مانگی ہے، تجھے بھلائی ملنا شروع۔ اب مانگنے پر اکتفا نہ کر بلکہ اکٹھا کرنا شروع کر دے۔ اب تجھ پر منحصر ہے کہ تو کتنے وقت میں کتنی بھلائی اکٹھی کر سکتا ہے۔ اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو، آئے اور گناہ بخشوا لے۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کے توبہ قبول کر لی جائے؟ کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کسی کا کوئی سوال، کوئی ضرورت، کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو لے کے آئے۔ اللہ رمضان کی ہر شب، حضور فرما رہے ہیں رمضان کی ہر شب افطار کے وقت، کس کے وقت؟ 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا۔ ہر شب افطار کے وقت، اور یہ وہ گناہ گار ہیں جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم لازم ہو چکی ہے۔ اور پھر جمعے کے دن رمضان میں اگر جمعہ آ جائے تو ہر لمحے 60,000 کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور شب قدر میں تو اور معاملات ہیں۔ اور پھر لیلۃ الجائزہ میں اللہ ساروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ پورے مہینے میں متفرق جتنے لوگ اللہ نے بخشے ہیں 60,000 یہ اربوں خربوں میں بات چلی جاتی ہے، اللہ اتنے مجموعے کو اکٹھا لیلۃ الجائزہ میں مغفرت عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آیا، یہ تو صرف افطار کے وقت تھی نا، روزے کے اندر تقریباً کم از کم 24 گھنٹے تو ہوتے ہیں نا ایک دن میں، ہر روز 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ کتنے جی؟ 10 لاکھ لوگ 24 گھنٹے کے اندر۔ اور اب اس کو ضرب دیں اور پھر سارے مہینے کا جو حساب ہے نا، اللہ اتنی تعداد ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جہنم سے آزادی یا جہنم سے آزاد ہو جانا یہ ایک لمحے میں ممکن ہے، اس کے لیے زیادہ وقت بھی درکار۔ ہاں، جو چیز مشکل ہے، جس کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، وہ یہ اپنی تمام تر توجہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا اور اللہ کی رحمت کی جانب متوجہ ہو جانا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا۔ اچھا، پہنچنے میں بھی وقت نہیں لگے گا، لیکن ذہن کو آمادہ کرنے پہ وقت لگے گا۔ وقت اس بات پہ لگے گا کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں، 11 مہینے ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمیں مل جائے، یہ دے دیا جائے، اس مہینے رمضان کے مہینے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ لے جاؤ، صرف لے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے لانے کے لیے بھی جانا پڑے گا۔ یہ بات اگر سمجھ آ گئی نا تو یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ جو ہم نے مانگا ہے نا وہ رمضان میں مل رہا ہے، لیکن اسے لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ اور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، انسان توبہ کرے اور اپنے آپ کا احتساب کرے، محاسبہ کرے، اپنی ذات کا مطالعہ کرے کہ میرے اندر کتنی برائیاں، کتنے عیب ہیں، کس طرح میں اپنے آپ کو سنوار سکتا ہوں باہر۔ اب دیکھیں نا، ساری چیزیں چھوڑ دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنائے اور اس کے جوامع الکلم دیکھے۔ جوامع الکلم حضور کی فرمان کا ایک جملہ جو انسان کی زندگیوں پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کی نظر میں بہتر ہے۔ ایک آدمی باہر جتنا مرضی بہتر بن جائے، لیکن اگر وہ اہل خانہ کے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو انسان سمجھے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی حفاظت کرے، بندوں کا شکر ادا کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، بڑوں کا ادب کرے۔ ہم اگر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کا دکھڑا سن تو سکتے ہیں نا، اور اگر اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اسے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا چل حوصلہ کر، اللہ تیرے نال ہے، اللہ مدد کرے گا۔ تو یہی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اور کوشش کریں رمضان میں جس طرح ہم مستحقین ڈھونڈتے ہیں نا، اسی طرح ایک کام کی طرف میں اشارہ کروں گا اور ابھی گفتگو ختم کروں گا۔ ہم مستحق افراد کے ساتھ ساتھ ان کو ڈھونڈیں جو کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں، جو کسی سٹریس میں ہیں، جو کسی ٹینشن میں ہیں، جنہیں اینزائٹی ہو رہی ہے اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں لا کے دینی انہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے آپ کو کہ ہم نے
ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہے 5,000 اس کی فیس ہے وہ دے دیں، نہیں، صرف آپ ان کی بات سن لیں۔ بندہ سٹریس میں، اینزائٹی میں کیوں جاتا ہے، فیڈ اپ کیوں ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ذہن میں جمع ہو چکی ہیں، وہ کہنا چاہتا ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ اندر دباتے دباتے دباتے، بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ جو آنسو آنکھ سے بہتا نہیں ہے نا وہ اندر تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے کسی کو رونے کی، لیکن کوئی روتا نہیں ہے، اسے کسی کا کندھا میسر نہیں ہوتا۔ تو ہم کسی کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزاریں، وہ بڑا خوبصورت جملہ نا کہ اگر ہم صرف اپنے لیے زندہ ہیں تو پھر دوسروں کے لیے زندہ لاش ہیں۔ تو ہمیں زندہ لاش نہیں بننا، ہمیں دوسروں کے لیے زندگی کیا کرنی ہے، بسر کرنی ہے۔ رگوں میں اگر خون دوڑ رہا ہے تو یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی یہی ہے کہ ہم کسی کے کام آئیں، اور سب سے بڑی نیکی، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا مل جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر گھر میں بعض دفعہ بڑے قریب ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت دور ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں ایک چھت میں رہنے والے بڑے خوشحال ہیں، لیکن اب ایک آدمی کہ جی میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، میں تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں آدمی کا حال کیا ہے، یار وہ اجنبی کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہے، کیا اسے کبھی اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ نظر نہیں آیا کہ ابا جی سال ہو گیا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی میری بات سنے آ کے، کوئی مجھ سے بھی پوچھے، کوئی میرا مشورہ لے، کوئی اپنے کسی فیل میں میرا مشورہ شامل کرے۔ وہ کہتا ہے میں ایک آنکھ میں بتا دیتا ہوں کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ یار اتنی نظر ہے تیری، تو کبھی ماں کی خاموش آنکھوں کا مطالعہ ہی نہیں کیا تو نے کہ اس نے کیا تقاضا کیا ہے؟ انہوں نے تو کبھی نہیں مانگا کہ بیٹا ہمیں یہ پیسے دے جو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ وہ آپ کو دیں گے، وہ آپ کو۔ لیکن صرف یہ تقاضا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بچوں کو سکھانے کا ایک ہی طریقہ کہ اگر مثال کے طور پہ میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، تو بچوں کو سکھانے کا ایک طریقہ ہے ان کو لے جا کر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھوں اور انہیں کہوں ابا جی دسو دل دا حال کہ چھڈو سارے مسئلے، سارے کام چھڈو، کام دنیا دے نے ہتھی رہ جانے، آپ بتائیں آپ کی خواہش۔ کبھی ہم اس لمحے کو سوچیں کہ اب کوئی اپنے باپ سے پوچھے کیا آپ کی کوئی آرزو جو پوری نہ ہوئی ہو، اور اگر ہم یہ سوال کریں نا کوئی آرزو جو پوری نہ ہوئی ہو، تو باپ دل میں یہ ضرور کہے گا کہ کون سی وہ آرزو جو میں نے پوری کی ہے، میں نے تو اپنا پورا کچھ کیا ہی نہیں ہے، سب کچھ تو تمہارا کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا انسان پوچھے اور کسی کا دل ہلکا کرے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جو جیون ساتھی، اگر خواتین ہیں تو ان کے ہسبینڈ، اگر خامند ہے تو ان کی خواتین، وہ دونوں ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ عورت ہے تو اس کے کان بھی کسی نے بھرے ہوئے ہیں، مرد ہے تو اس کے کان بھی کسی نے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں بات کرنے کی بجائے دوسروں سے بات کرتے ہیں، اور بات وہ ذہنی اذیت میں آتے 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 معاملہ خودکشی تک چلا جاتا ہے، اور انسان صرف اپنی نادانی، اپنی جہالت اور اپنی انا اور اکڑ کے اندر اپنا ایک انمول رشتہ جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح بہن بھائی ہیں تو بڑے قریب ایک چھت میں رہتے ہیں، لیکن ذہن بڑے دور ہیں، بھائی بھائی بڑے دور ہیں۔ قرآن نے بھائی کو بازو قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا؟ بازو۔ لیکن کمال ہے انسان کا بازو دکھ میں اور انسان سو جائے۔ حضور آخری بات اور بات ختم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام مسلمان جسد واحد کی طرح۔ کس کی طرح جی؟ اگر جسم کے کسی حصے پر چوٹ آ جائے تو پورا جسم جاگتا ہے۔ اگر پاؤں زخمی ہو جائے تو آنکھ نہیں کہتی قصور میرا نہیں میں سو رہی ہوں، ہاتھ پر چوٹ آ جائے تو انسان کا سر نہیں کہتا ہاتھ جانے اور چوٹ جانے، بلکہ سارا، حضور فرما رہے سارا جسم اس کے ساتھ بیدار رہتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں اس کا درد محسوس ہونا، پیسے دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، راشن دینا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، پیسے کی ورتھ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان میں ایک لفظ کہتے ہیں، مسجد کا تقاضا نہیں اس کو دہرانا کہ پیسہ تو فلانوں کے پاس بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے نا سارے؟ تو پیسہ مسئلے کا حل، مسئلہ ہے کسی مرتے ہوئے کو زندگی عطا کر دینا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایسے شخص کو زندگی دی جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ لوگ فیڈ اپ ہوتے ہیں نا، زندگی سے مایوس ہو چکا، اسے کسی نے زندگی کی راہ دکھائی، امید دکھائی، اللہ فرما رہا ہے اسے پتہ کتنی نیکیاں ملے گی؟ اسے اتنی نیکیاں ملیں گی کہ جب سے انسان پیدا ہوا اور جب تک پیدا ہوتا رہے گا، کھربوں انسان
گویا اس نے ایک لمحے میں ساری مردہ انسانیت کو زندہ کر دیا۔ تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اور خدا را تلاش کریں ایسے لوگوں کو اور ان کے دکھوں کا کیا کریں، مداوع کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔